یہ جو روزانہ ٹی وی پر چیختے منہ بنا کر دانشوری جھاڑتے لوگ دیکھتے ہو نا، یقین کرو یہ اینکرز نہیں، قوم کی عقل کا جنازہ پڑھنے والے مجاور ہیں، جنہیں سوال پوچھنے سے پہلے فزکس، سیاست اور کاسمیٹک سرجری پر خطبہ دینا ضروری لگتا ہے۔ بس سمجھ لو ہم علم نہیں، زبان کے ہیضے سے مر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں جعفر لغاری ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، زندگی میں بڑے بڑے سرکس و ڈراموں، دھما چوکڑیوں اور سر کے بل رینگتی بلاؤں سے پالا رہا، لیکن اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اینکرز برسن، پوڈ کاسٹرز اور دیگر شوبز انڈسٹری کے مجاوروں نے جو ادھم مچا رکھا ہے، اس پر زمین و آسمان دانتوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں۔ مہمان سے کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے میزبان 15 منٹ تک اپنی حماقت ثابت کرنے کے لیے ایسے بھاشن جاڑے گا گویا ارسطو اور افلاطون اس کے در پر جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ صرف زبان کا ہیضہ ہو تو بندہ کسی حد تک برداشت بھی کر لیتا ہے، لیکن اس چرب زبانی کے دوران چہرے پر جو سنجیدہ اور گہری فکر کے تاثرات لائے جاتے ہیں، یہ ذہنی اعصاب کے مالک فرد کے فشار خون کو بھی ہمالیہ کی بلندی تک لے جا سکتے ہیں۔ حیرانی تب ہوتی ہے جب پروفیسر پرویز ہود بھائی سے فزکس کا سوال پوچھتے وقت اینکر پہلے فزکس کی تعریف، اس کی شاخیں، اس کی اہمیت اور فزکس دانوں کے کارناموں پر کامل روشنی ڈالے گا، پھر منہ کو پہلے داہنی جانب جھکا کے ابرو کو قدرے ترچھا کرتے ہوئے اچانک گردن بائیں جانب موڑے گا، گویا کہ کوئی نئی دریافت الہامی صورت میں نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایک بے تکا سا اور بے معنی سا سوال داغے گا۔ عقل کے اندھے کو کوئی سمجھانے والا نہیں کہ 2 جملوں میں اپنا سوال مکمل کرو اور پروفیسر صاحب کو بولنے دو۔ بالکل اسی طرح قمر زمان کائرہ کو سیاست سمجھانے پر بھی کل کے یہ لونڈے لپاڑے شرم محسوس نہیں کرتے۔ اوپر سے یہ نیوز کاسٹر حضرات خبر کو یوں پیش کرتے ہیں کہ اس کو دیکھنے والا اور سننے والا ان کی بےہودگی پر دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک خبر ملاحظہ فرمائیے، آج کار حادثے میں ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ ناظرین، آج کار حادثے میں ایک کار کا ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پتوکی کے قریب ایک کار حادثے میں کار کا ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حادثہ مغرب کے وقت پیش آیا اور حادثے میں کار کا ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ آئیے جانتے ہیں ہمارے نمائندے شبیر سے کہ کار کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا کہ اس کا ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ جی شبیر، بتائیے گا کیا حادثہ پیش آیا پتوکی میں جس کی وجہ سے ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا؟ شبیر: جی نازیہ، آج یہ کار حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے کار کا ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ یہ حادثہ پتوکی میں پیش آیا، حادثے کی وجہ سے کار کا ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ 20 دفعہ دوہرا چکے ہیں، کار کو حادثہ ہوا اور ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ اب کیا جب تک ناظرین کے کان سے خون نہ نکلے گا اسی طرح چلاتے جاؤ گے کہ کار کا ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا ہے؟ اب اوپر سے یہ مارننگ شوز دیکھیے، ناک میں دم کر رکھا ہے، بوتیک کیسے کروائیں، کہاں سے کروائیں، رنگ گورا کیسے کیا جاتا ہے، پیسٹ لفٹنگ کیسے اور کب کروانی ہے، اور ان کے ویورز بھی پاگل ہوئے پڑے ہیں۔ جیب میں 1 ٹکا نہیں اور ان کے شوق دیکھیے۔ مسلسل بولنا اور بے تکا بولنا ان کا کل سرمایہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک دلچسپ وجہ یہ بھی ہے، عام آدمی کا ذہن اس کی زبان سے زیادہ رفتار رکھتا ہے۔ آدمی سوچے گا، اس تخیل کو الفاظ کا لباس پہنائے گا اور یہ الفاظ زبان پر لائے گا، لیکن ووکل کارڈز کی مشق کرتے رہنے سے زبان کی رفتار کو اس قدر بڑھایا جا سکتا ہے، ادھر ذہن میں کوئی خیال آیا نہیں، زبان سے فوراً ادا ہو گیا۔ مختلف کھیلوں کی کمنٹری کرنے والے افراد اس مشق سے زبان و دماغ کی رفتار کے درمیان فاصلے کو کم کرتے ہیں، اور اس رفتار کو کم کرنا ایک خاص کیفیت اور ایک خاص طمانینت کو جنم دیتا ہے کہ بولنے والا خود کو دنیا کا کرتا دھرتا ماننے پر تل جاتا ہے۔ اب اگر انسان کا مطالعہ ہو اور انسان ذہین ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نیک نیت بھی ہو تو بات خوبصورت بھی لگتی ہے، لیکن جو ان خصوصیات سے مطلقاً مستعفی ہو، ایسے شخص کو خر مغز کہنا کافی نہیں بلکہ یہ سر تپا خر ہی کہلائے گا۔ اسی لیے مشاہدہ بتاتا ہے کہ مفکر اور اعلیٰ اذہان عموماً کم گو واقع ہوئے یا پھر بولتے وقت ان کی زبان ان کے ذہن سے پیچھے ہی رہتی ہے۔ بدقسمتی ہے ہمارے ہاں الیکٹرانک میڈیا میں چناؤ کی واحد شرط ہی ووکل کارڈ کی مضبوطی ہے۔ اب سوال جس پر غور کیا جانا چاہیے اور جس کے حل کی کوشش کی جانی چاہیے وہ یہ کہ ایسے افراد کو قصداً سکرین پر لایا جاتا ہے یا پھر یہ قدرت کا ایک انتقام ہے۔ ایسی ویڈیو مزید دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔